حماس کے نئے سربراہ یحییٰ سنوار کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ یحییٰ سنوار کے غزہ میں مارے جانے کے امکانات ہیں۔ یہ دوستو مڈل ایسٹ سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اسرائیل نے یحییٰ سنوار کو قتل کر دیا ہے۔ یحییٰ سنوار جو ہیں ایک پرومیننٹ پیلسٹینین پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈر تھے، ہیڈ آف حماس تھے اس وقت۔ پھر آج بہت شدت کے ساتھ اسلامی قیادت جو ہے اس کا ماتم کرنا چاہتا ہوں، اس پر تبرہ بھی کرنے کو میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس بے شرمی اور بے حیائی کی خاموشی نے اسرائیل کو اتنا ظالم بنا دیا ہے کہ 1 سال اور چند مہینوں سے وہ غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے بعد اب لبنان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جو ہے حماس کی نہ صرف یہ کہ پولیٹیشین کے طور پہ کام کر رہے تھے، ملٹری کو بھی دیکھ رہے تھے، اور کئی دوسری چیزیں جو ہیں جو کہ کسی بھی اس طرح کی آرگنائزیشن جیسے حماس ہے اس میں کی جاتی ہے، ان سب چیزوں کو اس وقت ان سب چیزوں کو مینج کرنے کا، ان سب چیزوں کو لے کر چلنے کا کام جو ہے وہ یحییٰ سنوار کے پاس ہی تھا، اور کہا یہی جا رہا ہے کہ یحییٰ سنوار کو ہلاک کر دیا گیا۔ اور یہ جانور ٹائپ کے نہیں حماس والے، حزب اللہ والے بھی جانور ہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ رکھ لیں گے، اپنے ہی عورتوں اور بچوں کو، اپنے عورتوں بچوں کو یہ لوگ ساتھ رکھ لیں گے اور بولیں گے کہ دیکھو بچے بھوکے ہیں، اور وہاں سے فوٹوگراف کھینچ کے دنیا بھر میں دیکھو ہمیں سٹارف کر رہے ہیں اسرائیلی۔ یہ جو وکٹم کارڈ ہے دوستوں، پلینگ دا وکٹم، یہ پیلسٹینین سے اچھا کوئی نہیں کر سکتا دنیا میں۔ یحییٰ سنوار جو ہیں ان کو بنایا گیا ہے، ہیڈ بنایا گیا، ابھی کوئی 2 مہینے بھی نہیں گزرے اور وہ بھی ان کو بھی اسرائیل نے بالکل اپنے انٹیلیجنس آپریٹرز کے ذریعے قتل کیا۔ انفلوئنشل فگر اسرائیلی فوج نے حماس کے نئے سربراہ یحییٰ سنوار کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ یحییٰ سنوار کی شہادت کے امکانات کو دیکھ رہے ہیں۔ دوستو مڈل ایسٹ سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اسرائیل نے یحییٰ سنوار کو قتل کر دیا ہے۔ یحییٰ سنوار جو ہیں ایک پرومیننٹ پیلسٹینین پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈر تھے، ہیڈ آف حماس تھے اس وقت۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایران کے اندر حماس کے لیڈر کو IRGC کے کمپاؤنڈ کے اندر اسرائیلیوں نے قتل کر دیا تھا، اس کے بعد یحییٰ سنوار جو ہیں ان کو بنایا گیا ہے، ہیڈ بنایا گیا، ابھی کوئی 2 مہینے بھی نہیں گزرے اور وہ بھی ان کو بھی اسرائیل نے بالکل اپنے انٹیلیجنس آپریٹرز کے ذریعے قتل کیا۔ انفلوئنشل فگر تھے، آرگنائزیشن کو کنٹرول کرتے تھے، اور اس پولیٹیکل پارٹی، یا اس کو وہ پولیٹیکل پارٹی بھی کہتے ہیں، پولیٹیکل بھی کہتے ہیں وہ، اور ملٹری لیڈر بھی وہ کہتے تھے۔ اور سننے میں آ رہا ہے کہ حماس کا ایک ملٹری ونگ ہوتا کرتا تھا عز الدین قاسم بریگیڈ، وہ اس کو ہیڈ کرتے تھے، اور یہ پرانا جسے وہ کہتے ہیں نا ایک غزہ کے اندر علاقہ خان یونس، وہاں کے رہنے والے تھے۔ the point is کہ اسرائیل نے وہ جسے کہتے ہیں نا گھس کے مارا ہے، ان کو پتہ ہے کہ یحییٰ سنوار کدھر تھے، کہاں تھے۔ وہ حماس کے سارے آپریشنز 2017 سے دیکھ رہے تھے، ساری کی ساری جو 7 اکتوبر 2023 کو جو حماس نے حملہ کیا تھا اسرائیل کے اندر، اس کے کی آرکیٹیکٹ وہ تھے۔ ہی واز دا کی آرکیٹیکٹ۔ اسرائیل اس کو اپنی بہت بڑی فتح سمجھتا ہے، مطلب یہ ہے جنگ ختم نہیں ہو رہی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو کیا نام ہے، جو تھرڈ میزائل ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ بھی آ چکے ہیں اس کے اسرائیل کے پاس، ٹھیک ہے جی۔ اور تھرڈ میزائل کا آنا ایک بہت بڑی بات ہے۔ یہ تھرڈ میزائل ہے، ان کو کہا جاتا ہے ٹرمینل ہائی آلٹیٹیوڈ ایریا ڈیفینس میزائل سسٹم۔ یہ بیسیکلی ایک اینٹی جو ہے نا US ڈیزائن اینٹی بلسٹک میزائل ڈیفینس سسٹم ہے، جو انٹرسیپٹ کرتا ہے، ڈسٹروائے کرتا ہے میڈیم سے انٹرمیڈیٹ جو رینج بلسٹک میزائل ہوتے ہیں۔ اور یہ کس کے لیے ضروری تھے؟ فار لیبنان، کیونکہ وہاں سے حماس تو ٹھیک تھی، لیکن جو ان کو بڑا چیلنج آ رہا تھا وہ جو حسن نصر اللہ سے آ رہا تھا۔ حسن نصر اللہ کو تو انہوں نے مار دیا، ٹھیک ہے جی، لیکن اس سے بھی ان کو جو بڑا چیلنج نظر آ رہا تھا، ان کو یہ تھا کہ حزب اللہ کا کیا کرنا ہے۔ حزب اللہ کے پاس جو راکٹ تھے وہ سارے ایران کے دیے ہوئے تھے۔ ایران اس وقت مشکل میں پھنس گیا ہے، کیونکہ ایران کا سارا جو انفراسٹرکچر تھا، جو انفراسٹرکچر ایران کا انٹرنل انفراسٹرکچر تھا جو انہوں نے دیا تھا
حزب اللہ کو اور حماس کو وہ ٹوٹ رہا ہے. اور حزب اللہ کے آپ کو پتہ ہے کہ چیف حسن نصر اللہ کو بیروت میں قتل کر دیا گیا, ٹھیک ہے. اسماعیل ہانیہ کو پہلے قتل کیا, یہ اسماعیل ہانیہ کی جگہ آئے تھے. اب کوشچن یہ ہے کہ ایران کہاں کھڑا ہے, اسرائیل کہاں کھڑا ہے, اور امریکنز کہاں کھڑے ہیں. دیکھیں ایران کی تو اس وقت پوزیشن بڑی کمزور ہے, اور ایران کی پوزیشن اس لیے کمزور ہے بیکاز ایران کے جتنے بھی گروپس تھے, حماس, حزب اللہ, ہوتھیز, یہ سارے کے سارے جو ہے وہ انتہائی کمپرومائزنگ پوزیشن میں آ گئے ہیں. پھر آج بہت شدت کے ساتھ اسلامی قیادت جو ہے اس کا ماتم کرنا چاہتا ہوں, اس پر تبرہ بھی کرنے کو میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس بے شرمی اور بے حیائی کی خاموشی نے اسرائیل کو اتنا ظالم بنا دیا ہے کہ 1 سال اور چند مہینوں سے وہ غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے بعد اب لبنان کی طرف بڑھ رہا ہے. اس سے پہلے اس نے شام کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا. وہ کدھر ہیں آپ لوگ؟ ویئر آر یو اینڈ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ آپ کو اپنے ملکوں کا, اپنی قوم کا کوئی خیال نہیں ہے؟ یہ باری صرف غزہ تک, لبنان تک, شام تک, سیریا تک, یمن تک تو نہیں رہے گی. ایران تک تو یہ پہلے ہی آنا چاہ رہی ہے. تو پھر آپ کہاں جائیں گے بیچ میں؟ تو آپ کب اٹھیں گے اس خواب خرگوش کی نیند سے؟ کب آپ کو غیرت آئے گی؟ کب آپ کو احساس ہوگا کہ 1 نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 10,000 نہیں, 50,000 کے قریب لوگ اپنی جانوں کے نذرانے دے چکے ہیں. 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ, بچے, خواتین زخمی ہیں. کب جاگے گا آپ کا ضمیر بھائی؟ کس چیز کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ اگر آپ اس قدر دہشت زدہ ہیں اسرائیل سے, تو then wait only for a little while more, it will be your turn also. میں بہت اپنے جذبات پہ قابو رکھے ہوئے ہوں, میں اپنی زبان کو بھی بہت کنٹرول میں رکھے ہوئے ہوں, لیکن ہائے کرنے کو دل چاہتا ہے, ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے ان تمام مسلم لیڈران پر جو پھوکے نعرے مارنے کے بجائے, سوائے لپ سروس کرنے کے بجائے اور کچھ نہیں کر سکے. میں ان سب سے زیادہ کریڈٹ دیتا ہوں یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کو, جو ایک تسلسل کے ساتھ غزہ کے دفاع کی باتیں کر رہا ہے, جو ایک تسلسل کے ساتھ اسرائیل کی زیادتیوں کا ذکر کر رہا ہے. تو دل, میں نے شروع میں بھی کہا, بہت دکھی ہے, سمجھ نہیں آ رہی ہے اس وقت کس طرح سے ریئیکٹ کرے اس کے اوپر. لیکن یعنی یحییٰ سنوار is not the last soldier of Hamas. There is a lot more. Israel doesn't know. There is a lot more, and then Hezbollah. And then Houthis. ابھی تو بہت کچھ دیکھنا پڑے گا. ابھی تو ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا, اس میں یہ ہے کہ ان کے پاس اب ہتھیاروں کی کمی ہوتی جا رہی ہے, میزائل ختم ہوتے جا رہے ہیں, اس لیے کہ اندھا دھند انہوں نے بارود برسایا ہے غزہ کی پٹی پر بھی, اور اب وہ لبنان پر بھی وہی حرکت کر رہے ہیں. دوستوں, آج کی ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے. اور حماس کے نئے چیف یحییٰ سنوار کو اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے مار گرایا ہے غزہ کے اندر. ایسا اسرائیل کی میڈیا رپورٹ کر رہی ہے, اور ورلڈ میڈیا جو ہے وہ رپورٹ کر رہی ہے. پاکستان کا میڈیا بھی اب اس کو رپورٹ کرنا شروع کر چکا ہے, اور بتایا یہ جاتا ہے کہ جو یہ یحییٰ سنوار تھا, 7 اکتوبر کو جو حملہ ہوا تھا اس کو پورا جو ایگزیکیوٹ کیا تھا پلان کو, وہ یہی تھا. اور اس کو کہتے ہیں کہ ہٹلر کے بعد یہ دوسرا آدمی ہے جس نے سب سے زیادہ جیوس کو مارا ہے, یہودیوں کو مارا ہے. تو اس کو اسرائیلی ڈیفنس فورسز ڈھونڈ رہی تھی, اور یہ غزہ میں تھا اور اس کو اڑا دیا. حالانکہ حماس نے ابھی تک اس کی ڈیتھ کنفرم نہیں کی ہے, لیکن اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے یہ بھی کنفرم نہیں کی ہے حماس نے. تو یہ کافی انٹرسٹنگ ہے کہ اسرائیل کی ڈیفنس فورسز کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مار دیا, اور حماس جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ افواہوں پہ دھیان مت دو. وہ یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ نہیں مرا ہے. تو اسرائیل نے اگر کہا ہے کہ یہ مارا گیا ہے تو 100% یہ مارا ہی گیا ہے, اور اس کا ماتم اب اسلامک اسٹیٹس میں دیکھنا شروع بھی ہو گیا ہے.